بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو افغانستان کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ افغانستان کے باشندوں کی حمیت ایمانی اور دینی جوش و جذبے کا تذکرہ کرتے ہوئے عالم عرب کے نامور مورخ امیر شکیب ارسلان بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں، میرے رب کی قسم، اگر ساری دنیا میں اسلام کی نبض ڈوب جائے، کہیں بھی اس میں زندگی کی رمق باقی نہ رہے، تب بھی کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندو کش کے درمیان بسنے والوں میں اسلام زندہ رہے گا اور ان کا عزم جوان رہے گا۔ قرون اولیٰ کی ایک نامور ہستی حضرت قتیبہ رحمہ اللہ کے بقول، یہ ملک اللہ کی کمان ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں پر تیر برساتا ہے۔ افغانستان کو ایشیا کا دل، وسط ایشیا کا دروازہ اور فاتحین کی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے یہاں قبائلی سیاست رائج چلی آ رہی ہے۔ اسلام سے قبل یہاں قبائلی سرداری ہر قید و بند سے آزاد تھی۔ اشاعت اسلام کے بعد اس پر اسلامی تہذیب و تمدن کی ایسی گہری چھاپ لگی جسے آج تک دھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ برف پوش چوٹیوں، دل فریب وادیوں، میٹھے چشموں اور حسین سبزہ زاروں کا ملک ہے۔ اس کے مشرق میں کوہ سیاح اور کوہ سلیمان افغان سرحد کو پاکستان سے جدا کرتے ہیں۔ انہی پہاڑوں میں درہ خیبر، درہ گومل، درہ ڈوجی اور درہ بولان واقع ہیں، جنہیں عبور کر کے بڑے بڑے فاتحین بر صغیر پہنچتے رہے ہیں۔ اس ملک میں دریا بہت کم ہیں، جو ہیں وہ بھی زیادہ بڑے نہیں۔ دریائے کابل شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور جلال آباد کے نزدیک دریائے کنڈر سے مل کر پاکستان کی حدود میں اٹک کے نزدیک دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ یہ ملک معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ ہیرے، موتی، کوئلہ، گیس، تانبا، صفر، برق، جست، سرما، لوہ اور سنگ مرمر جیسی قیمتی معدنیات کے بے شمار ذخائر اس کی خاک میں پوشیدہ ہیں۔ نسلی اور لسانی لحاظ سے اس ملک میں مختلف قبائل آباد ہیں۔ پختون مشرقی، وسطی اور جنوبی افغانستان میں آباد ہیں۔ قندھار اور جلال آباد ان کے بڑے شہر ہیں۔ تاجک کابل شہر کے شمالی اضلاع اور ہرات میں زیادہ آباد ہیں۔ ازبکوں کا سب سے بڑا شہر مزار شریف ہے۔ ان کے علاوہ ہزارہ جات جو وسط افغانستان میں آباد ہیں، ایک الگ قوم ہیں۔ انہیں عموماً ان تاتاریوں کی اولاد مانا جاتا ہے جو چنگیز خان کے ساتھ تھے۔ یہ مذہباً شیعہ اور زبان کے لحاظ سے فارسی ہیں۔ ایران کی سرحدوں کے ساتھ بلوچ قبائل بھی بستے ہیں۔ جلال آباد کے شمال میں واقع صوبہ نورستان کے لوگ زبان اور نسل کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں۔ یہ 1.5 صدی پہلے تک غیر مسلم تھے اور ان کا علاقہ کافرستان کہلاتا تھا، مگر امیر عبد الرحمن کے زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد علاقے کا نام نورستان رکھ دیا گیا۔ امریکہ کی ایک رپورٹ سن 2004 میں شائع ہوئی جس میں افغانستان میں پختونوں کی تعداد 42%، تاجکستانیوں کی تعداد 27%، ازبکستانیوں کی تعداد 10%، ہزارہ جات کی تعداد 9%، ترکمانستان کی تعداد 3% اور بلوچ 2% آباد ذکر کیا گیا ہے۔ باقی چند فیصد نورستانی، بروہی اور پامیری ہیں۔ ملک میں غیر مسلم آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، تاہم کابل اور دوسرے بڑے شہروں میں کچھ ہندو اور سکھ خاندان مدتوں سے آباد ہیں۔ ہندو زیادہ تر تجارت پیشہ ہیں۔ افغانستان کے دیہی علاقوں میں لوگوں کا عام پیشہ غلہ بانی اور کاشتکاری ہے۔ مکئی، جو اور گندم کے علاوہ آج کل افیون کی کاشت بھی عام ہے۔ اکثر زمینیں بارانی ہیں، نہری زمینیں بہت کم ہیں۔ بعض علاقوں میں لوگ پہاڑی ندیوں اور چشموں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں کاٹ کر اپنے کھیتوں تک لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران اور بلوچستان کی طرح یہاں کاریز کے ذریعے بھی آبپاشی کی جاتی ہے۔ افغانستان کے پھل مثلاً انگور، آڑو، ناشپاتی، انار، شہتوت، سیب، خربوزہ اور تربوز کے باغ بہت مشہور ہیں۔ خشک میوجات بھی بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ اخروٹ، بادام، کشمش اور پستہ یہاں کی بڑی برآمدی پیداوار ہے۔ افغانیوں کی آمدن کا بڑیا ذریعہ یہی ہے۔ قالین بانی یہاں کی اہم صنعت ہے۔ افغانستان کے قالین اور غلیچے اور دوسرے ملکوں میں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی کھالیں فروخت کرنا بھی افغانیوں کا اہم ذریعہ آمدنی ہے۔ افغانی لوگ جفاکش، محنتی، جان باز اور جنگجو ہیں۔ گھوڑے کی سواری کا شوق رکھتے ہیں۔ گھوڑی پر سوار ہونے کو معیوب سمجھتے ہیں۔
جنگ میں حملے کے وقت جاں فشانی سے کام لیتے ہیں، بہت ڈٹ کر اپنے مورچے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں ان کو شکست ہو جائے تو بہت جلد بددل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ آزاد منش ہیں اور اپنی افغانیت پر ناز کرتے ہیں۔ افغانیوں کے قبیلوں میں باہمی جھگڑے اور لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، ایک ہی قبیلے کے افراد میں بھی باہمی عداوتیں چلی جاتی ہیں اور ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے سال ہر سال انتظار کرتے ہیں اور موقع دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی خانہ جنگی ختم ہی نہیں ہوتی۔ افغانیوں کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ شام کو اگر کوئی مسافر گھر میں آ جائے تو عام طور پر اس کی خاطر تواضع خوب کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کا کوئی دشمن بھی ان سے پناہ لینے کے لیے گھر آ جائے تو پرانے جھگڑے بھول جاتے ہیں۔ افغانیوں کی یہ خصلت ان کے اس قانون برادری کا نتیجہ ہے جس کو وہ پختون والی کہتے ہیں اور جس کو ہر چھوٹا بڑا افغان مانتا ہے، اگرچہ یہ قانون کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔